ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ امتوں پر گواہ کون ہوگا؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ فَكَيْفَ، پس کیا حال ہوگا اس دن، اذا جینا، جب ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت سے، بشہید، ایک گواہ۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم لائیں گے آپ کو، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان سب پر گواہ۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کا پس منظر یہ ہے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن اور اسی حوالے سے مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے تفسیر تبصرہ میں رقم کیا کہ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو ظفر میں تشریف لے گئے، اور وہاں ایک پہاڑی چٹان میں جب آپ کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر لوگ موجود تھے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود کو کہا کہ قرآن پڑھو۔ عرض کرنے لگے کہ یا سیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ کسی اور سے بھی، اپنے علاوہ دوسروں سے بھی قرآن سنوں۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ جس وقت میں اس آیت پر پہنچا 41 پر، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب تمہیں کافی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر میں نے رسول کریم علیہ السلام کی کیفیت دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، گویا اس آیت میں وہ شدت، وہ ہولناکی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ما زاغ البصر، نگاہوں میں بھی آنسو۔ آپ ذرا ملاحظہ تو کریں قیامت کا وہ منظر جب ہر امت پر ایک گواہ لایا جائے گا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب پر گواہی دیں گے۔ اسی آیہ مقدسہ کے ضمن میں تفسیر ساوی کے حوالے سے تبصرہ میں جو رقم کیا گیا کہ میدان محشر میں جب سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، ہر قوم کے ساتھ ان کے نبی بھی تشریف فرما ہوں گے، اور پہلی امتوں سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں رسولوں نے تبلیغ نہیں کی؟ تو امتیں انکار کر دیں گی، ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کی گئی تھی۔ رسول عرض کریں گے اے ہمارے رب، جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہم نے تو ان کو دے دیا، لیکن آج مولا تیرے سامنے ہے معاملہ۔ تو اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ کیا کوئی گواہ ہے؟ رسولوں سے پوچھے گا کیا کوئی گواہ ہے؟ تمہارا کوئی گواہ ہے تو اس کو لاؤ۔ تو پھر رسول کہیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گواہ ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہماری گواہ ہے۔ اس بات کو قرآن حکیم نے کہا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ایک جانب امت محمدی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم گواہی دے گی،
اور دوسری جانب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام گواہ دیں گے۔ گواہی وہی دیتا ہے جو کسی منظر کو دیکھتا ہے، جس کو کسی منظر کا علم ہوتا ہے اور وہ اس سے قریب بھی ہوتا ہے۔ گویا رب ذوالجلال نے کہا میرا محبوب امتوں والو تمہارے قریب بھی ہے، تمہیں دیکھتے بھی ہیں، تمہیں ملاحظہ بھی کرتے ہیں، تمہارے سارے کام ان کے علم میں بھی ہے۔ اسی لیے تو قیامت والے دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ رب العالمین بروز محشر ہمارے لیے اچھی گواہیاں قائم فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔